خود کو اقتدار دلوانے والے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو دھوکے باز اور تمام خرابیوں کی جڑ قرار دیتے ہوئے اب عمران خان نے نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے در پر فریاد کرتے ہوئے انہیں خدا کے واسطے دینا شروع کر دیے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ان کا مطالبہ وہی پرانا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں۔ تاہم عمران بھول گئے کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے اور ویسے بھی الیکشن کروانا اس کی نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک سچ ہے کہ سابقہ فوجی قیادت عمران کو غیر قانونی اور غیر آئینی فرمائشیں ڈالنے کی جو بری عادت ڈال گئی ہے وہ ختم ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں سینئر صحافی انصار عباسی کہتے ہیں کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ نئے آرمی چیف فوری الیکشن کے انعقاد کے لیے اپنا کردار ادا کریں، جس کے لیے موجودہ حکومت کو رخصت کیا جانا لازم ہے۔ یہی توقعات عمران خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر باجوہ سے اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی جوڑے رکھی۔ اب وہ نئی اسٹیبلشمنٹ سے بھی سیاسی مداخلت کی درخواست کر رہے ہیں تاکہ فوری الیکشن ہوں، جو انہیں یقین ہے کہ تحریک انصاف ہی جیتے گی اور اس طرح وہ دوبارہ حکومت بنا لیں گے۔ موصوف کو یہ بھی یقین ہے کہ اس مرتبہ ان کو الیکشن میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اپنی ایک حالیہ پریس کانفرنس میں خان صاحب نے کہا کہ نئے آرمی چیف اچھے آدمی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تک پرانی اسٹیبلشمنٹ کی تحریک انصاف مخالف ظالمانہ پالیسی میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ عمران نے نئے آرمی چیف کو وقت دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ان کے مطالبات پر غور کیا جائے گا، لیکن انصار عباسی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خان صاحب نے جنرل عاصم کے حوالے سے ایسی بات کی ہے جیسے کہ وہ انہیں جانتے ہی نہ ہوں، حالانکہ جنرل صاحب ان کے دور میں DGISI تھے اور عمران نے ہی مانیکا خاندان کی کرپشن کی نشاندہی کرنے پر انہیں ہٹایا تھا۔ ایسے میں عمران یہ کیسے سوچتے ہیں کہ نئی فوجی قیادت ان پر اعتماد کر کے ان کے مطالبات تسلیم کرانے میں کوئی کردار ادا کرے گی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جو عمران خان کو سوچنا چاہیے۔ ویسے بھی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے ماضی قریب میں ضرور جھانک لیں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکنے کے لیے جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر پورا زور لگایا۔ اس کے علاوہ عمران نے اپنے محسن جنرل باجوہ کے ساتھ جو سلوک کیا اسے بھی کوئی جرنیل بھلا نہیں پائے گا۔ باجوہ نے عمران کو حکومت میں لانے اور انہیں کامیاب بنانے کے لیے وہ کچھ کیا جس کی پاکستانی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن عمران نے ان کے ساتھ وہ کچھ کیا اور ایسے الزامات لگائے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ عمران نے اس باجوہ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو غدار اور جانور قرار دیا جس نے عمران کو حکومت میں لانے کے لیے نون لیگ اور PPP کے خلاف سال ہا سال جھوٹا بیانیہ بنایا، ان کے مخالفین کے خلاف جھوٹے کیسز بنوائے اور سزائیں دلوائیں، 2018 کے الیکشن میں بدترین دھاندلی کروائی اور خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ہر قسم کی مدد کی۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عمران اگر یہ امید رکھتے ہیں کہ نئی فوجی قیادت موجودہ حکومت کو رخصت کر کے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے مدد کرے گی تو یہ سراسر ان کی خام خیالی ہے۔ انصار عباسی یاد دلاتے ہیں کہ اپنے الوداعی خطاب میں جنرل قمر باجوہ نے واضح اعلان کیا تھا کہ فوج نے بحیثیت ادارہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب سیاسی معاملات سے باہر رہے گی، لیکن اس سب کے باوجود تحریک انصاف اور اس کے سوشل میڈیا نے جنرل باجوہ اور فوج کے چند اہم افسروں کو بدنام کیا، انہیں گالیاں تک دیں۔ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان پروجیکٹ کے لیے کیا وہ آئین کے بھی خلاف تھا اور جمہوریت کے بھی، لیکن جنرل باجوہ نے جو کچھ کیا وہ عمران خان پر بڑا احسان تھا۔ سوال یہ ہے کہ عمران نے جو بدلے میں جنرل باجوہ کو دیا کیا موجودہ اسٹیبلشمنٹ اسے بھول سکتی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ کی مثال کو دیکھتے ہوئے کیا عمران پر نئی اسٹیبلشمنٹ اعتبار کرتے ہوئے وہ کچھ کرے گی جو فوج کے آئینی کردار کے برخلاف ہے؟ انصار عباسی کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ سینئر صحافی کہتے ہیں کہ اگرچہ عمران نے حالیہ پریس کانفرنس میں یہ تاثر دیا جیسے وہ موجودہ آرمی چیف کو نہیں جانتے، لیکن وہ یقین رکھیں کہ موجودہ آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ویسے خان صاحب کی یاد دہانی کے لیے جنرل عاصم منیر وہی ہیں جنہیں اپنی حکومت کے دوران بحیثیت DGISI اس لیے فارغ کر دیا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کے کچھ قریبی افراد کی مبینہ کرپشن کی اطلاعات انہیں مہیا کی تھیں، جس پر خان صاحب ناراض ہو گئے۔ یہ وہی جنرل عاصم منیر ہیں جنہیں ان کی تعیناتی سے چند ہفتہ قبل عمران آرمی چیف بنانے کی مخالفت کرتے رہے۔ امید ہے خان صاحب کو اب سب یاد آ گیا ہوگا، لیکن خان صاحب نے ماضی میں جو کچھ کیا وہ اچھا تھا یا برا؟ میرے لیے آرمی چیف اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع ہوگی کہ وہ سیاسی طور پر نیوٹرل ہی رہے گی اور نہ تو عمران خان کے حق میں اور نہ ہی ان کے خلاف استعمال ہوگی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।